جی ہاں، یہ ہے وہ تاریخی مقام جسے سکندر اعظم نے اپنے مقبرے کے لیے پسند کیا تھا. جی ہاں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پانی پت کی آخری لڑائی ہوئی تھی. پاکستان شوبز انڈسٹری میں ریڈیو، ٹی وی، فلم اور سٹینڈ اپ کامیڈین جو طنز و مزاح سے بھرپور شاعری بھی کرتے تھے، اداکار بھی تھے، مصنف بھی، شاعر بھی اور افسانہ نگار بھی. اس کے علاوہ رائٹر اور ہدایت کار بھی بے پناہ کام کیا. عطر شاہ خان عرف جیدی. ہائے جیدی. You know, I am always busy like a bee. Bee? I am not bee. What is bee? I am not bee. I am busy like a. اس ویڈیو میں جیدی جی کو ٹربیوٹ پیش کریں گے، ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے. ہائے جیدی، ایسا کردار جس نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. آج لوگ جیدی کو جیدی ہی کے نام سے جانتے ہوں گے، نہ کہ ان کے اصل نام سے. جیدی کا اصل نام عطر شاہ خان تھا، جس کی پیدائش 1943 رامپور انڈیا میں ہوئی. پاکستان کا جب وجود قیام میں آیا تو یہ فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی اور لاہور میں آ کر بس گئی. جیدی کا تعلق ایک پٹھان گھرانے سے تھا. والد ریلوے میں ملازم تھے. ابھی تیسری جماعت میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر کچھ ہی سال بعد والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. یتیمی میں بچپن گزارا، لیکن بڑے بھائی نے بچوں کی طرح پالا. بڑے بھائی کا نام تھا سلیم شاہ خان. اسی نے جیدی کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی. لاہور سے پڑھائی مکمل کی، اردو سائنس کالج سے گریجویشن کی اور پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا. جیدی کا شمار انڈسٹری کے اعلیٰ تعلیم یافتہ فنکاروں میں ہوتا تھا. جیدی کو لکھنے کا بہت شوق تھا. اپنے کالج کے دور سے ہی مزاحیہ خاکے لکھا کرتے تھے، جنہیں ساتھی طالب علم اور اساتذہ بہت پسند کرتے اور لطف اندوز ہوتے. جیدی کے مزاحیہ خاکوں کو پیش کیا جاتا، جنہیں بہت پسند کیا جاتا. کالج کے دور سے ہی ریڈیو پاکستان میں جانا شروع ہو گئے. عطر شاہ خان نے اپنے فنی سفر کا آغاز بطور رائٹر شروع کیا. مصنف کے طور پر مختلف کہانیاں لکھتے، جنہیں پذیرائی ملنے لگی. عطر شاہ خان کے بڑے بھائی ہارون پاشا فلم ساز تھے. اپنے بھائی کی بدولت ہی فلموں میں انٹر ہوئے. 1968 کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا جگنو. اس کی سٹوری اور مزاحیہ ڈائیلاگ عطر شاہ خان صاحب نے لکھے. فلم تو کامیاب نہ ہو سکی، البتہ جیدی کے لکھنے کی مہارت سے فلم میکر ضرور متاثر ہوئے اور اپنی فلموں کی سٹوری اور ڈائیلاگ کے لیے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. بے شمار فلموں کی کہانیاں لکھی، جن میں بہت ساری فلمیں کامیاب ہوئیں. بطور مصنف اپنا کیریئر کامیابی سے چلا رہے تھے. مگر ایک روز عطر شاہ خان عرف جیدی ایک اداکار کے ساتھ موٹر سائیکل پر اسٹوڈیو جا رہے تھے کہ راستے میں وہ بائک خراب ہو گئی. جب اس بائک کو ٹھیک کروانے کے لیے رکے تو وہاں پر لوگ جمع ہو گئے. سب لوگ اس اداکار کے ارد گرد جمع ہوئے اور اس سے آٹوگراف لینے لگ گئے، جبکہ عطر شاہ خان عرف جیدی، بلکہ اس وقت وہ جیدی نہیں تھے، سائیڈ پر کھڑے رہے. جیدی کو یہ بات بہت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اداکار عطر شاہ خان عرف جیدی کی کہانیوں سے فلم میں کامیاب ہوا تھا، جبکہ پسے پڑتا جیدی کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہاں سے عطر شاہ خان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی پردہ اسکرین کے سامنے آئیں گے. اور جو پہلی فلم منجی کتھے ڈاواں، جس میں منور ظریف اور رنگیلا مین کامیڈین تھے، جبکہ جیدی نے بھی ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد فلم نمک حرام میں بھی اداکاری کی. یہاں سے جیدی کو پہچانا جانے لگا. یوں مزید چند فلموں میں کام کیا. عطر شاہ خان عرف جیدی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن فنکاروں نے عطر شاہ کی لکھی کہانیوں پر فلموں میں شہرت سمیٹی تھی، اور پھر ایسا وقت بھی ہے کہ وہی لکھاری ان فنکاروں کے ساتھ پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوا. جیدی نے فلموں میں بطور اداکاری اپنا سفر 80 کی دہائی تک جاری رکھا. اس کے بعد ٹی وی ڈراموں میں بطور مصنف اور اداکار انٹر ہوئے. پہلا مزاحیہ سیریل انتظار فرمائیے، جس میں بہت عمدہ کردار نبھایا. اس کے بعد ہائے جیدی، برگر فیملی، ہیلو ہیلو، لاکھوں میں 3، با ادب با ملاحظہ ہوشیار. ان سب میں سب سے بہترین اور کامیاب کھیل ہائے جیدی. ہائے جیدی ڈرامے نے عطر شاہ سے اس کی اصل پہچان چھین کر اس کو ڈرامے کے اسی کردار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نفی کر دیا. اس ڈرامے نے اس قدر کامیابی سمیٹی کہ ہائے جیدی کردار نے ہمیشہ کے لیے خود کو امر کر لیا. میں 8.25 کروڑ روپے تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں. فقط تمہارا پھپھا بشیر احمد کراچی. دیکھا تم نے، جیسے ہی میں نے اپنے اس ڈرامے کے مصنف بھی وہ خود تھے، جبکہ اس کا ٹائٹل رول بھی خود ہی ادا کیا.
یہ بات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی فنکار کی اپنی اصل پہچان ختم ہو کر اسے کسی ڈرامے یا فلم کے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہو، اور جیدی بھی انہی فنکاروں میں سے ایک تھے جن کو آخری وقت تک لوگ جیدی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ہچکیاں آ رہی ہیں، ہو جایا کرتا ہے ایسا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے یاد کر رہا ہو۔ ابھی پرسوں انہیں بہت ہچکیاں آ رہی تھی، انہوں نے فوراً میرا نام لیا، ہچکیاں بند ہو گئی ہیں ایٹ اسپاٹ۔ دیکھو جیدی، ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ساتھ جیدی نے مشاعروں میں بھی شرکت کرنا شروع کر دی۔ طنز و مزاح سے بھرپور کامیڈی نظموں کے ساتھ سٹیج کی زینت بننے لگے۔ مزاح کے حوالے سے ویسے بھی پاکستان پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام عطر شاہ خان عرف جیدی کا بھی تھا۔ ایک لمبا عرصہ انہی مشاعروں کی محفلوں میں بیٹھتے رہے اور 2011 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا اور سلور جوبلی کے موقع پر انہیں گولڈ میڈل بھی دیا گیا۔ جیدی کا شمار انور مسعود جیسے ہم اثر مزاحیہ شاعروں میں ہوتا تھا۔ بڑھتی عمر اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس وجہ سے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا اور انہوں نے خود کو گھر تک محدود کر لیا۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی بن گئے۔ پھر فالج ہو گیا۔ فالج نے جیدی کے لیے بہت بڑا امتحان کھول دیا۔ ایک لمبا عرصہ ویل چیئر اور بستر کی مرہون منت ہو کر رہ گئے۔ فیملی نے بہت سہارا دیا، بہت دیکھ بھال کی، لیکن دوبارہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ جیدی کی ایک ہی شادی تھی جس میں سے 4 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے آؤٹ آف کنٹری تھے جبکہ ایک بیٹا پاکستان میں کراچی میں مقیم تھے۔ ایک لمبا عرصہ بیماری کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ بالآخر موت کا وقت آن پہنچا۔ 10 مئی 2020 کو ایک بار پھر ہارٹ اٹیک ہوا، جس وجہ سے پاکستان کا یہ عظیم مصنف، شاعر، بہترین صداکار، بہت ہی عمدہ اداکار، ڈائریکٹر اور افسانہ نگار اپنی زندگی کے 77 سال جی کر اپنی آخری منزل کی جانب چلا گیا۔ گلستان جوہر کراچی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں پر مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور یوں پاکستانی شوبز انڈسٹری کا ایک اور بہت بڑا اور عظیم فنکار ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ عطر شاہ خان عرف جیدی صاحب کی فنی خدمات کے اعزاز میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر عطر شاہ خان عرف جیدی کی روح کو لازمی اصالہ ثواب کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔